المعصومين المظلومين سيما بقية الله في العرش روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعن الله أعداءهم أجمعين من الأولين والآخرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضران مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اپنی مجلس کا آغاز سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تمام تعریف و ستائش اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے کہ جو بہت زیادہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. وہ خدا جو ایسا رحمان ہے کہ اگر بندے اس کی عبادت کرنا چھوڑ دے تب بھی وہ فراہم رزق کے سلسلے کو منقطع ہے. وہ خدا جو ایسا رحیم ہے کہ اپنے بندہ مومن کی تھوڑی سی عبادت پر اسے بے حساب ثواب عطا کرتا ہے. وہ خدا کہ جو ہر اول سے پہلے ہے اور وہ خدا جو ہر آخر کے بعد ہے. وہ خدا کہ جس نے ہم سب کو لا وجود سے وجود بخشا. وہ خدا کہ جس نے نہ صرف ہمیں وجود بخشا بلکہ ہمیں در اہل بیت علیہ السلام سے متمسک. اور بعد حمد و ثناء پروردگار عالم یہ بندے کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرے. شکر صد شکر اس خدائے بزرگ و برتر کے کہ جس نے ہمیں در اہل بیت علیہ السلام سے متمسک کر دیا اور آج ہم سب کو یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس فرش عزا پر بیٹھے اور اس بیوی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس بیوی کی وجہ سے اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا. آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرے ایک صلوات کے ذریعے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ سب جانتے کہ یہ ایام فاطمہ کی مجلس ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کے بارے میں تمام معصوم نے جو ہے وہ حدیث بیان کی. آج جس حدیث کے بارے میں گفتگو کرنی ہے یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد کی حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام. امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام ہیں. ہم دیکھیں کہ خود اللہ کے نزدیک یہ بات جو ہے یہ اتنی زیادہ بڑی بات ہے. جتنی آسانی سے ہم نے اس بات کو سن لیا اللہ کے نزدیک اتنی آسان بات نہیں ہے یہ, کیونکہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہم ہر عمل کرتے ہیں. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہماری نیت کیا ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں؟ قربتاً اللہ یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, یعنی اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. یعنی ہم لوگ ہر انسان جو ہے وہ اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے
مگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ ذات ہے کہ پہلے سے اللہ کے نزدیک ان کے 9 نام. اور پھر ہم دیکھیں کہ اگر ہم انسان ہیں, ہمارے گھر میں ولادت ہوتی ہے, ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہم نے رکھ دیا صادق. تو ہمیں پتہ نہیں یہ بچہ بڑا ہو کے ہمیشہ سچ بولے گا یا نہیں بولے گا, کیونکہ ایک چانس ہے نا کہ خدا نہ کرے وہ بچہ جو ہے کبھی سچ بولے ہی نہیں, بڑا ہو کے وہ اتنا زیادہ جھوٹ بولنے لگ جائے. کیونکہ ہم کو پتہ نہیں ہے, ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے. ہم نے تو امید پر یہ نام رکھا ہے کہ ہم نے صادق نام رکھا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر سچ بولے. مگر اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اللہ کسی کا نام رکھے, اگر اللہ کے نزدیک کسی کا نام ہو, تو پھر یہ امید کے بنا پہ نہیں ہوتا, یہ اللہ کے علم اور یقین کے بنا پر ہوتا ہے. اور پھر وہ ذات ہرگز جو ہے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی, جسے اللہ صادق کہیں یا جسے اللہ صدیق کا. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب اللہ کے نزدیک نام ہے, یعنی اللہ نے یہ نام اگر بیوی کو دیے ہیں, تو یہ نام جو ہے یہ سب کے سب جو ہے بیوی کے اندر صفات موجود. یہ 9 نام ہیں جن پر آج گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ. سب سے پہلا نام جو اللہ کے نزدیک ہے بیوی کا وہ ہے فاطمہ, جسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بنا ہے فاطمہ سے, جس کا مطلب ہوتا ہے روک دینا. اور بیوی کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 3 روایت ملتی ہے. سب سے پہلی تو یہ کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے اپنے شیعوں کو روک دے, اپنے چاہنے والوں کو بیوی جہنم کی آگ سے روک دے گی, اس لیے آپ کو فاطمہ کہا. اس کے بعد دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ بیوی کی حقیقی معرفت پر روک لگائی گئی ہے, یعنی کوئی انسان جو ہے وہ حقیقتاً بیوی زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا. کوئی بھی بیوی کو مکمل طور پر نہیں پہچان سکتا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے لیے روایت میں کیا ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے صلی علی محمد و آل محمد کہ یا علی, تم کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور اللہ. ہم سب جانتے ہیں نا, یہ روایت بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی جنہیں ہم جناب سلمان محمدی کہتے ہیں, جب جناب سلمان جو ہے وہ مسجد میں گئے اور امام علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, اور پھر جب جناب سلمان واپس نکلے تو راستے میں کوئی ملا اور اس نے پوچھا کہ مسجد میں کون ہے. جناب سلمان نے کہا میں نہیں پہچانتا وہ کون ہے. تو پھر یہ لوگ اور زیادہ کیوریوسٹی ہوئی اور زیادہ دلچسپی کہ کون ہے, جانے تو جسے سلمان نہیں پہچانتے. اور پھر جب مسجد میں گئے اور دیکھا کہ یہ تو امام علی علیہ السلام ہے, سلمان نے تو جھوٹ کہا کہ انہیں نہیں پہچانتے. رسول اللہ کے پاس دوڑے دوڑے گئے کہ سلمان کے بارے میں کوئی شکایت کرنے کا آج موقع ملا ہے, آج سلمان کی شکایت کریں گے رسول سے. اور جب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ سلمان جو ہے بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہا کیوں, سلمان نے کیا جھوٹ بولا؟ کہا سلمان آ رہے تھے مسجد سے, ہم نے پوچھا کون ہے, سلمان نے کہا میں نہیں پہچانتا ہوں, اگر مسجد میں تو علی تھے جنہیں سب پہچانتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا سلمان کو بلائیے. جب جناب سلمان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ سلمان لوگ شکایت کر رہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. سلمان کہتے یا رسول اللہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں کہا. کہ سلمان لوگ کہہ رہے کہ تم مسجد میں تھے, علی وہاں موجود تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور تم نے کہا میں نہیں پہچانتا ہوں کہ کون ہے. جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں پہچانتا ہوں کون تھا, کیونکہ آپ نے ہی کہا ہے کہ علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور اللہ. تو اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی حدیث ہے کہ انہیں کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ, رسول اور امام. ان کی ذات کی مکمل معرفت کوئی کر ہی نہیں سکتا, اور جو ان کو پہچان لینا مطلب مکمل طور پہ تو کوئی نہیں پہچان سکتا, مگر جتنی زیادہ بیوی کی معرفت ہوگی اتنا زیادہ ہمارے ایمان کا جو درجہ ہے وہ بلند. جناب سلمان کو 10واں درجہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت کے بنا, یعنی بیوی کی معرفت اور بیوی کے دشمنوں سے دشمنی کے بنا پر جناب سلمان جو ہے وہ سلمان محمدی. اس کے بعد میں جو تیسری وجہ بتائی گئی وہ یہ ہے
کہ بیوی کے جو چاہنے والے ہیں صرف انہی کو بیوی کی معرفت کی گئی ہے، اور جو ان کے دشمن ہیں ان کو ان کی محبت سے روک دیا. جس طرح ہم دیکھیں کہ حدیث میں ملتا ہے کہ یا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی، تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو حلال زادہ ہو، اور تم سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو حرام زادہ ہو. اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی روایت میں ملتا ہے کہ بیوی کو ان کے دشمن جو ہیں ان کی محبت سے محدود. ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد جو دوسرا نام بیوی کا ہے وہ ہے صدیقہ. صدیقہ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ سچ بولنے والی، یعنی وہ ذات کہ جو صرف سچ بولتی ہے اور کبھی بھی جھوٹ بولے ہی نہیں. یہاں تک کہ بیوی کچھ کہہ دے تو وہ سچ ہو جائے. دیکھیے جس طرح سے امام علی علیہ السلام کے لیے حدیث ملی ہے، یہ بار بار کیوں بتا رہے ہیں، ہر جگہ امام علی علیہ السلام کی بھی حدیث بتا رہے اور جناب زہرا کے لیے بھی وہی فضیلت بتا رہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ جو حدیث رسول ہے نا، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یعنی اتنے برابر ہے جناب علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ ہر فضیلت جو آپ کو مولا متقیان کی ملے گی وہی آپ کو بیوی کے لیے بھی ملے گی، اور ہر وہ فضیلت جو بیوی کے لیے ملے گی وہی مولا کے لیے بھی آئے گی. تو جس طرح سے حدیث رسول ہے نا امام علی علیہ السلام کے لیے کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، اور اے اللہ تو حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی موڑ دے. ہم سب جانتے ہیں نا اس حدیث کو. جس طرح سے مولا متقیان اگر کسی زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دے تو وہ انسان جو ہے مر جاتا ہے، اور پھر اگر امام علی علیہ السلام اسے ٹھوکر لگائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حق امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. اسی طرح جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ہے کہ اگر بیوی کوئی بات کہہ دیتی ہے تو اس بات کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ ہو جائے. جیسے کہ اگر بیوی کہہ دے کہ میرے بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے، درزی لے کر آئے گا، تو اب یہ بات سچ ہونی تھی اور رضوان جنت کو درزی بن کے در اہل بیت ہونی. صلوات یعنی یہ ایسی صدیقہ ہے کہ جو کہہ دے وہ سچ ہو جاتا ہے. اگر وہ کوئی بات ان کی زبان سے نکل جائے تو پھر اس بات کو ہونا پڑتا ہے. یہ مشیت الہی. اس کے بعد میں جو بیوی کا نام ہے وہ ہے اللہ کے نزدیک تیسرا نام جو ہے وہ ہے مبارکہ. بیوی کو کہا گیا ہے مبارکہ، یعنی وہ ذات جو بہت زیادہ مبارک ذات. بیوی کی ذات اتنی زیادہ مبارک ہے. بیوی کا نام آپ لے لیجئے، اگر آپ کا کوئی کام ہے جو بہت وقت سے نہیں ہو رہا ہے، صرف بیوی کا نام لے کر دیکھیے یہ کام کیسے آسانی سے. اور یہ بہت زیادہ آزمائی ہوئی بات ہے. جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کہیں بھی گر رہا ہو، ٹھوکر لگ جائے تو ہمارے منہ سے فوراً نکلتا ہے یا علی مدد، اور فوراً وہ بچ جاتا ہے. ہم بلکہ غیر بھی کوئی بچہ اگر گر رہا ہو ہمارے منہ سے فوراً یا علی مدد، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ بھی جو ہے وہ سنبھل جاتا ہے. اسی طرح بیوی کا نام بھی جو ہے وہ نام ہے جو مبارک نام ہے. اب مبارکہ ہے بیوی کو کہا گیا، اور بیوی کا نام بھی مبارک نام. اگر آپ بیوی کا نام لے کر تو دیکھیے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل کیسے آسانی سے حل ہو جاتی ہے. آپ کو کتنی مرتبہ لوگوں نے کہا ہے کہ آزمایا ہے کہ کہیں پہنچنا ہوتا ہے جلدی، مثلاً بچے ہیں، اسکول کا لیٹ ہو گیا، کالج کا لیٹ ہو گیا، اور بہت بری طرح سے ٹریفک میں پھنسے ہیں، مگر بیوی کا نام وہ نام مبارک نام ہے کہ جیسے ہی لیا فوراً ٹریفک بھی کھل جاتی ہے اور جلدی سے ہم پہنچ. یعنی یہ بیوی کے نام میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ آپ بیوی کا نام لے کر دیکھیے اپنے بڑے بڑے کام آسان. اور تو اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے کہ شیخ عباس قمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، مگر کوئی کتاب اتنی زیادہ جو ہے فیمس نہیں ہوئی جتنی مفاتیح الجنان. کیونکہ انہوں نے مفاتیح الجنان شہزادی کے نام سے منسوب کر دی. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب کرنے پر یہ بک جو ہے آج ہم دیکھیں کہ آج تک ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہے، اور ہر کوئی اسے اپنے اعمال کے لیے جو ہے ریفر کرتا ہے. ہر کوئی اس سے جو ہے
प्रेफर करता है अपने अमाल देखने। तो बीवी के नाम से जो भी मंसूब हो जाए उसमें अल्लाह जो है उस चीज़ को मुबारक कर देता है। इसलिए अगर कोई भी काम नहीं हो रहा है तो हदीस में कहा गया है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लीजिए और फिर इसका। इसके बाद में जो अल्लाह के नज़दीक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम है वो है ताहिरा और ज़किया। दोनों का मतलब सेम है, इसलिए यहाँ पर साथ में लिया है कि ताहिरा और ज़किया दोनों का मतलब होता है पाक व पाकीज़ा। वो बीवी कि जिनके लिए आयत तत्हीर नाज़िल हुई, जिसकी तिलावत का अभी अभी आपके सामने शरफ हासिल हुआ, जिसमें अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है, जिसमें इरशाद परवरदिगार हो रहा है कि बस अल्लाह का ये इरादा है ए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कि तुम्हें इस तरह पाक व पाकीज़ा रखे जैसा पाक व पाकीज़ा रखने का हक़ है, और हर किस्म की नजासत और बुराई को तुमसे दूर रखो। वजीज़ों, हम देखें कि अगर किसी चीज़ को पाक करना हो, अगर मसलन हमने जो है बाज़ार से कोई फ्रूट ख़रीदा, कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीदी, कुछ फ्रूट्स ख़रीदे और हम घर पर लेकर आए। अब बच्चे जो है उनका वो फेवरेट फ्रूट है, उन्हें बहुत पसंद है, तो उस बच्चे ने उठाया और उसे खाने गया, तो हमने कहा कि नहीं बेटा पहले से पाक कर लो। तो बच्चा गया, उसने पाक किया और फिर वो खाने लगा। अब जब हम उस फ्रूट को यूज़ करने जाएंगे, इस्तेमाल करने जाएंगे, तो हम इसे फिर से पाक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको लगेगा पता नहीं इस बच्चे ने ठीक तरह से पाक किया होगा, नहीं किया होगा। अभी छोटा बच्चा है ना, इसे इतने ज़्यादा अहकाम पता होंगे नहीं होंगे, तो हम एक मरतबा फिर से उस चीज़ को पाक। अब आइए, यही बात हुई कि मजलिस में हम आए हैं, यहाँ हम वही फ्रूट लेकर आए हैं और फिर हमने जो है रखा फ्रूट, और कोई जो है लेकर नज़र करने गया तो हमने उससे कहा कि नहीं इसे पहले पाक करना है। अब वो जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो भी होता है, उन्होंने लिया और पाक किया, तो क्या हम फिर से उस चीज़ को पाक करेंगे? नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े हैं, इतने समझदार हैं कि अगर वो पाक कर रहे हैं तो वो एकदम अच्छे से ही पाक करेंगे। और फिर एक मंजिल आगे आइए कि अगर हम लेकर आए कोई फ्रूट और जो वहाँ पर मौलाना थे या जो ज़ाकिरा थी उन्होंने खुद पाक किया, तो अब हमारे दिल में शुबा रहेगा कि इन्होंने सही से पाक नहीं किया होगा? नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये मौलाना ये हमसे ज़्यादा मसले जानते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जो है पाक किया होगा। तो इसी तरह अल्लाह कह रहा है कि मैंने पाक किया, मैंने हर चीज़ को दूर रखा। ज़ाते अल्लाह से कोई ज़ात बड़ी है क्या? यानी बीवी को इतना ज़्यादा पाक व पाकीज़ा रखा गया है कि अल्लाह ने खुद इन्हें पाक किया। और फिर दूसरी बात हम देखें कि इस आयत की मिज़दाक यानी ये आयत किसके लिए नाजिल हुई है, ये बात शिया हजरात जो है वो कहते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नाजिल हुई है। जिस तरह आपने अभी हदीस किस्सा में भी सुना होगा कि जब पंजतन जो है वो किस्सा के नीचे जमा हो गए थे तब अल्लाह ने इस आयत को भेजा था। मगर जो दूसरे हजरात हैं, जो दूसरे मुसलमानों के फ़िरके हैं, वो ये कहते कि नहीं ये आयत जो है ये अहले बैत के लिए नहीं आई है, बल्कि वो कहते हैं कि ये आयत जो है ये रसूलुल्लाह की घर की औरतों के लिए आई है। सिर्फ रसूलुल्लाह की जो घर की औरतें हैं, यानी रसूलुल्लाह की जो बीवियाँ अज़वाज है उनके लिए है और रसूलुल्लाह की बेटी के। तो हम देखें कि चाहे शिया रिवायत की जाए या चाहे सुन्नी रिवायत की जाए, दोनों में जो एक कॉमन हस्ती है वो जनाब फातिमा से, यानी दोनों शिया सुन्नी या कोई भी मुसलमान का फ़िरका हो, हर मुसलमान का फ़िरका ये तो मानता है कि आयत तज़कीर में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़रूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु। यानी बीवी इतनी पाक व पाकीज़ा है कि हम उनके दुश्मन भी जो है इस सिफत से उनकी इनकार नहीं कर सकते। वो भी मानते हैं कि हाँ ये यकीनन पाक व पाकीज़ा है और ख़ुद अल्लाह इनकी पाकीज़गी की गवाही है। इसके बाद में जो बीवी का नाम है वो है राज़िया, यानी वो ज़ात जो अल्लाह से राज़ी है, वो ज़ात जो अल्लाह से राज़ी है, यानी अल्लाह जिस हाल में रखे बीवी हमेशा राज़ी रहे। इस मौजू पर बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करनी, मगर हम सब जानते हैं
کہ جب آپ کا نکاح ہوا امیر المومنین علیہ السلام سے تب بی بی کس حال میں رہی ہے، اور اس سے پہلے شیب ابو طالب میں بی بی کس حال میں رہی ہے، مگر ہمیشہ جو ہے اللہ کی رضا پر راضی ہے، یعنی جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں وہ خوش رہے۔ اس کے بعد جو بی بی کا نام ہے وہ ہے مرضیہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جس سے اللہ بھی راضی ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہمیشہ اللہ سے راضی تھی بلکہ اللہ بھی ہمیشہ ان سے راضی۔ ہم دیکھتے کہ جس طرح امام علی علیہ السلام کے لیے ملتا ہے نا کہ شب ہجرت امام نے جو ہے وہ بستر رسول پر سو کر اللہ کی مرضی کو خرید لیا ہے نا، تو اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی روایت ہے کہ آپ کا نام ہی مرضیہ ہے، یعنی وہ ذات جس سے اللہ راضی ہے اور وہ ذات کی جو اللہ سے راضی۔ ایک سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اس کے بعد جو بی بی کا نام ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے محدثہ، یعنی وہ ذات کہ جس سے ملائکہ گفتگو کرتا ہے، جس سے فرشتے اور ملائکہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ فرشتے ان سے گفتگو کرتے تھے بلکہ روایت کے جملے کہ جب فرشتے آ کر ان سے گفتگو کرتے تھے اور پھر آسمان پہ جاتے ہیں تو پھر فرشتے جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں، دوسرے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو ہم کہاں سے آ رہے ہیں، اور پھر جب وہ فرشتے پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو تب یہ فرشتے کہتے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ یعنی بی بی سے گفتگو کرنا جو ہے فرشتوں کے لیے باعث فخر بات ہے، اور یقین جانیے عزاداروں ہم عزاداروں کے لیے یہ بہت زیادہ فخر کی بات ہے کہ ہم بی بی کی مجلس میں شرکت کریں، جس طرح سے فرشتوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم جناب زہرا سے گفتگو کر کے آئے ہیں، ہم بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو بی بی کا ذکر کرتے ہیں، بی بی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور خدا سے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں میں رکھے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ جب فرشتے ان سے گفتگو کرنے کے لیے آتے تھے تو ہمیشہ ان کے در پہ رک کے اجازت لے کر آتے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب جبرائیل امین جو ہے وہ وحی لے کر آتے تھے ان کے گھر پہ تو پہلے بی بی سے اجازت لیتے تھے پھر اندر جاتے، کبھی بھی بغیر اجازت کے جناب جبرائیل نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے ہیں؟ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ پہلے ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث قصہ میں ملتا ہے کہ جب جناب جبرائیل نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کیا میں ان پانچوں کے ساتھ زمین پر جا کر چھٹا شامل ہو جاؤں، تو اللہ نے کہا تھا ہاں جبرائیل اجازت ہے، تب جناب جبرائیل آئے تھے، مگر آ کے فوراً قصہ میں داخل نہیں ہو گئے کہ مجھے تو اللہ نے اذن دے دیا ہے تو میں فوراً قصہ کے اندر چلے جاتا ہوں، نہیں، ایک بار پھر رکے اور پھر سے اجازت لی، اور پھر جب رسول اللہ نے اجازت دی تب جناب جبرائیل جو ہے قصہ کے اندر داخل، یعنی ہمیشہ دوبارہ اجازت لیتے تھے کیونکہ ان کے مقام و منزلت کو جانتے تھے۔ تو اسی طرح سے جب بھی اللہ اگر وحی بھیجتا تھا تب بھی جناب جبرائیل جو ہے وہ در زہرا پر رکتے تھے اور پھر اجازت لیتے تھے اور پھر اندر داخل، کیونکہ جناب جبرائیل جانتے تھے کہ یہ وہ در ہے جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جان لو یہ فاطمہ ہے، ان کا در میرا در ہے، اور اگر کسی نے ان سے جسارت کی تو اس نے مجھ سے جسارت کی، اور جس نے مجھ سے جسارت کی اس سے اللہ ناراض۔ اس روایت کو اپنے ذہنوں میں جو ہے وہ محفوظ رکھنا، انشاءاللہ مصائب میں اس پر گفتگو ہے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی در کی وہ عظمت تھی کہ جہاں پہ جناب جبرائیل ہمیشہ جو ہے وہ اجازت لے کر جاتے۔ اس کے بعد جو آخری نام جناب زہرا کا ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے زہرا۔ زہرا یعنی نور، یعنی لائٹ، جسے ہم کہتے ہیں روشنی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور روایت ہے کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی سے وہ نور ساطع ہوتا تھا کہ پورا مدینہ جو ہے وہ منور ہو جاتا تھا۔
یہاں تک کہ لوگ جو سوئے ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ دن نکل آیا ہے، صبح ہو گئی ہے، اور وہ اٹھ جاتے تھے یہ سوچ کر. اتنی زیادہ روشنی ہوتی تھی اور اتنا زیادہ جو ہے پورا مدینہ جو ہے وہ منور ہو جاتا تھا. اور جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنی نماز ہی میں مشغول تھی تو ایک مرتبہ کی روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے. تو امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اماں نماز کیسے پڑھ رہی ہے. اور جب بی بی نماز تمام کر دیتی ہے اس کے بعد میں جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے تو پھر اپنے ایک ایک شیعہ کا نام لے کر بی بی دعا کرتی ہے. ہر ایک ایک شیعہ کا، ہر ایک ایک چاہنے والے کا بی بی نام لیتی ہے اور ان کے لیے دعا کرتی ہے. اور عزیزو آج بھی جو پردہ غیب میں ہمارے امام وقت موجود ہے نا، ان کے لیے بھی یہی روایت ملتی ہے کہ یہ امام بھی جو ہے یہ اپنے ہر ایک ایک چاہنے والے، ہر ایک ایک شیعہ کا اپنی دعا میں نام لے کر جو ان کے لیے. یہ امام جب کسی عالم دین کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر دیکھا تھا کہ امام جو ہے وہ نماز کے بعد میں ہر ایک ایک چاہنے والے کا نام لے کر دعا کر رہے، اور پھر امام کہہ رہے ہیں کہ خدایا یہ میرے شیعہ ہیں، اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تو انہیں ہماری ولایت کی بنا پر بخش، تو انہیں ہماری ولایت کی بنا پر ان کے گناہوں کو معاف کر. تو عزیزوں کیا ایسا امام جو ہر نماز بعد ہمارے لیے ہمارا نام لے کر دعا کرتا ہو، کیا ایسے امام کا حق نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی ہر مجلس میں ان کے لیے دعا کریں، ہم بھی ہر محفل میں، ہر نماز میں، ہر جگہ ان کے لیے دعا کریں. وہ امام جو معصوم ہونے کے بعد بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہیں بھولتے، وہ امام جو خود ہم سے کہتے ہیں کہ اے میرے شیعوں جب بھی میرے جد کے مصائب کو بیان کرو تو پھر میرے جلد ظہور کے لیے ضرور دعا کرو. کیا ایسے امام کا، کیا ایسے کریم ابن کریم امام کا حق نہیں ہے کہ ہم بھی ہر وقت ان کے لیے دعا گو رہے، ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہے. عزیزو آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ خدایا بے حق کی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین. ہاں عزیزو ہم امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، یہ بھی سنت جناب زہرا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بی بی نے امام زمانہ علیہ السلام کو کب یاد کیا؟ جب آپ پر جلتا ہوا در گرایا گیا تھا نا، جب آپ در و دیوار کے درمیان تھی نا، تب بی بی نے امام زمانہ کو یاد کیا تھا. عزیزو آپ جانتی ہے روایت میں ابھی آپ نے سنا کہ جناب جبرائیل کبھی اس گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ وہ در تھا کہ جہاں رسول اللہ ہر نماز بعد آ کر سلام کیا کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے میرے اہل بیت تم پر میرا سلام ہو. عزیزو یہی گھر تھا بعد رسول، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو 3 دن مکمل نہ ہوئے تھے کہ اس گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا. عزیزو ہمارے یہاں تو روایت ہے نا کہ اگر کسی گھر میں میت ہو جائے تو 3 دن تک وہاں چولہا نہیں جلتا، بلکہ رشتہ دار کھانا بھیجتے ہیں. پھر ملتے رسول کے گھر سے یہ دھواں کیسا اٹھ رہا ہے؟ یہ چولہے کا دھواں نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان ہے جو در زہرا پر بعد رسول لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم در کو جلا دیں گے. عزیزو جناب زہرا کے گھر کے ساتھ یہ جسارت کی گئی، یہ گستاخی کی گئی کہ مسلمان آگ لے کر آ گئے. بلکہ صرف یہی نہیں کہ آگ لے کر آئے، آگ سے دروازے کو اس طرح جلایا گیا کہ بی بی جو در کے پیچھے تھی وہ در و دیوار کے درمیان رہ گئی. عزیزو خود دوسرا خلیفہ جو ہے وہ معاویہ کو خط میں لکھتا ہے کہ اے معاویہ کاش تو وہاں ہوتا اور کاش لوگوں کا زیادہ ہجوم نہ ہوتا تو خود بھی وہ سنتا جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے.
اور پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ جب میں نے دروازے کو جلایا اور پھر دھکا دے کر زہرا پر دروازے کو گرایا اور میں نے اس پر اپنے پاؤں رکھے، عزیزوں اس نجس انسان نے اپنے نجس پیر دروازے پر رکھے اور وہ کودتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خود سنا تھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس زہرا کا ہاتھ اب جو ہے پہلو سے کبھی نہیں ہلتا، کیونکہ زہرا کا ہاتھ بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، زہرا کا سینہ بھی زخمی ہے اور بازو بھی زخمی ہے۔ جب کسی نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا سب کو جو حکومت سے وظیفہ ملتا تھا وہ بند ہو گیا ہے، مگر کنفس کا وظیفہ ابھی تک بند نہیں ہوا ہے۔ مولا روئے تھے اور پھر کہا تھا کہ پوچھنے والے تو نے کیا پوچھ لیا، یہ کنفس کو اس بات کی جزا ملی تھی جو اس نے شہزادی کے بازو پر تازیانہ مارا تھا۔ اس پر بھی ظلم کی انتہا نہ ہوئی، بلکہ صدیقہ طاہرہ کو دربار میں جانا پڑا اپنا حق مانگنے کے لیے۔ عزیزوں آپ سب جانتے ہیں جناب زہرا بھی دربار گئی، جناب زینب بھی دربار گئی۔ جناب زہرا جب دربار گئی تو صحابیوں کا مجمع تھا، جناب زینب جب گئی ہے تو شرابیوں کا مجمع ہے۔ جناب زینب کے ساتھ شہداء کے سر نیزہ پر بلند ہے، جناب زینب کے ساتھ بچے موجود ہیں جو کئی دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جناب زینب کو لوگ باغی کہتے ہیں اور کوئی سر حسین کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، تو کوئی شام کے لوگ جو ہے وہ جناب زینب پر گرم پانی پھینک دیتے ہیں، کوئی انگار پھینکتا ہے، کوئی پتھر سے مارتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ گرم ریت اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ مگر عزیزوں اس کے بعد بھی جناب زہرا کا دربار جانا زیادہ سخت تھا۔ آپ سنیں گے کس طرح سے کہ جناب زینب کو کسی نے دربار میں جھٹلایا تو نہیں تھا، مگر ہائے صدیقہ طاہرہ، جسے اللہ کہے تم صدیقہ ہو، اسے بھرے دربار میں جھٹلا دیا گیا۔ عزیزوں رسول کی بیٹی کو کہنا پڑا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ عزیزوں دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے ہمارے والدین کو کوئی اونچی آنکھ کر کے، کوئی بڑی آنکھ کر کے دیکھ لے یا کوئی اونچی آواز میں بات کر لے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم بیٹیاں ہیں نا، اگر کبھی سسرال میں بھی کوئی ماں کا تانا دینا ہم سے نہیں برداشت ہوتا، ہم فوراً کہتے تھے ہماری ماں کے بارے میں کچھ نہ کہو، مگر ہائے مظلومی ہے امام حسن، ہائے مظلومی ہے امام حسین، ہائے مظلومی ہے زینب و کلثوم، جو دیکھتی رہی مسلمان اماں کو تماچے لگاتے رہے، جو دیکھتی رہی مسلمانوں نے ماں پر وہ ظلم کیا، ماں کو جھٹلا دیا، ماں سے تحریر لی اور پھر اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ عزیزوں دربار میں نہ جانے بی بی کتنے گھنٹے سے کھڑی رہی ہے۔ عزیزوں ہم دیکھیں کہ اگر ہم تو مسلمان ملک میں نہیں رہتے نا، ہم تو کافر ملک میں رہتے، مگر پھر بھی اگر ہم کوئی سفر کر رہے ہو اور بس یا ٹرین میں بہت دیر سے کھڑے ہو مگر حاملہ عورت ہو تو غیر مسلمان بھی اسے جگہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم پہلے بیٹھ جاؤ، مگر وہ کیسے مسلمان تھے جو رسول کی اس بیٹی کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہتے جس کے حمل میں ابھی جناب محسن شہید ہو چکے ہیں۔ عزیزوں آئیے دعا کریے خدایا امام
زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ جلد از جلد آئے اور شہزادی کونین کا انتقام لے سکے. خدایا وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ آئے اور اپنے قطع مظلومہ کا انتقام لے سکے. خدایا امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما.